بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو دی ٹاکنگ آرٹ. ویورز, کاش ایک ایسا لفظ ہے جس کو ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو ڈیزائر ہو سکتا ہے کہ انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے, لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ از ریگریٹ. وہ پچھتاوا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتاتا ہے کہ کاش یہ ہو جاتا. تو اگر ہم فیوچر کے حوالے سے اس ورڈ کو دیکھیں تو یہ ڈیزائر کہلائے گی, لیکن اگر ہم ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس لفظ کو دہرائیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پچھتاوا ہوگا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی کچھ پچھتاووں کا ذکر کریں گے, اور ایک بہت ہی معروف کتاب جس کا نام ہے دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف دی ڈائنگ, اینڈ اٹ از ریٹن بائی برونی ویئر. اور اس کی اگر ہم جانرا کی بات کریں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا اردو ترجمہ مجھے نہیں ملا, لیکن یہ انگلش بک ہی تھی میرے پاس, اور مے بھی ہو بھی اس کا اردو ترجمہ, لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا, اگر مل سکے تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ یہ انگلش کی بک ہی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی جانرا کی بات کریں تو ویورز, یہ ایک سیلف ہیلپ ریلیٹڈ بک بھی ہے اور یہ آٹو بایوگرافی بھی ہے. اس میں اس نے برونی ویئر نے اپنی زندگی کے واقعات مینشن کیے ہیں. سیلف ہیلپ اس لیے ہے کہ آپ کو اس بک میں کافی ساری چیزیں آپ کو لرن کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. یہ لازمی اور ورتھ ریڈنگ بک ہے. اگر ہم اس کے آتھر کی بات کریں, برونی ویئر واز اے سنگر, سانگ رائٹر, اور ان کا تعلق پائلیٹیو کیئر کے ساتھ بھی تھا. پائلیٹیو کیئر کی اگر ہم بات کریں ویورز, پائلیٹیو کیئر اصل میں طب کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کا مقصد ایسے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ اپنی زندگی میں بہت ہی مہلک بیماریوں سے یا سیریس النس کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کو بھی سروسز پرووائڈ کرتا ہے, کیئر ٹیکر پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوتے ہیں اور اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں, تو یہ ان کو کیئر ٹیکر پرووائڈ کرتے ہیں. تو شی واز ایکچولی اے کیئر ٹیکر, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا جو کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا جو کہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے. تو اس دوران ان کی بہت ساری آبزرویشنز تھی, بہت ساری چیزیں انہوں نے آبزرو کی کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں. تو ان کو انہوں نے اس بک میں قلم بند کیا ہے, اور انہوں نے کمپائل کیے ہیں ان کی ساری باتوں کو, ان کی جو آبزرویشن تھی اپنی, ان کے جو ریگریٹس تھے مرتے وقت, ان کو کمپائل کرنے کے بعد ان کا ایکسٹریکٹ انہوں نے 5 ریگریٹس کے طور پر اس بک میں دیا کہ 5 طرح کے زیادہ تر پچھتاوے ایسے تھے جو موسٹلی لوگوں کو تھے ایٹ دی لاسٹ اسٹیج آف دیئر لائف. تو ڈسکس کرتے ہیں ہم اس بک میں, ان کے 5 ریگریٹس بھی ڈسکس کریں گے, اور کیا کیا اس بک میں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو جو سب سے پہلا ریگریٹ تھا ایسے لوگوں کا جو زندگی ہار چکے تھے اور آخری سٹیجز پہ تھے, تو ان کا جو پہلا جو ریگریٹ تھا وہ یہی تھا کہ کاش میں اپنے آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت رکھتا, نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسروں کو مجھ سے توقع تھی. تو ان لوگوں نے زندگی اس طرح گزاری جس طرح لوگ چاہتے تھے. یہ کبھی بھی زندگی اس طرح نہیں گزار سکے جس طرح ان کا دل چاہتا تھا, یا اپنے من کی زندگی نہیں گزار سکے. ان کی خوشی, ان کی غمی اور ان کے باقی معاملات ایسے ہی گزارتے رہے جیسے لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو لاسٹ سٹیج پر جب یہ اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھے, تب یہ لوگ سوچ رہے تھے کاش کہ ہم لوگ زندگی ویسے گزار سکتے جیسے ہم خود چاہتے تھے, نہ کہ دوسروں کی طرح. تو جو دوسرا ریگریٹ تھا جو موسٹلی لوگوں کو تھا مرتے وقت, وہ یہ تھا کہ کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی. تو ویورز, ان لوگوں نے اپنی زیادہ تر زندگی کا حصہ محنت میں گزار دیا, کام کرنے میں گزار دیا, پیسہ کمانے میں گزار دیا, اور اپنی فیملی کو اگنور کرتے رہے, اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکے. تو لاسٹ ٹائم پہ ان کو یہ ایک پچھتاوا رہا کہ کاش ہم جن لوگوں کے لیے پیسہ کماتے رہے, کاش ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزار سکتے. تو یہ لائف کے اختتام پر, زندگی کے اختتام پر ان کو یہ پچھتاوا رہا. جو تھرڈ ریگریٹ تھا ویورز بہت سارے لوگوں کا, یہ تھا کہ کاش مجھے اپنے جذبات کے اظہار کی ہمت ہوتی. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر سکے, اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو, اپنی اسپاؤسز کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے سبلنگس کو, بہن بھائیوں کو وہ یہ نہیں بتا سکے کہ میں کیا سوچتا ہوں, اور میری آپ کے ساتھ کتنی افیکشن ہے, میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو اس نہ بتانے سے, اظہار نہ کرنے سے ایک خلا پیدا ہوتا رہا اور ایک ڈسٹنس بڑھتا رہا,
اور وہ اپنی لائف کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بالکل بھی ویسے ٹائم نہیں گزار سکے، اور ان کے ساتھ ایک جو بانڈنگ تھی وہ نہیں بنا سکے، جس کا ان کو اپنے آخری وقت تک اس کا پچھتاوا رہا۔ جو فورتھ جو ان کا موسٹلی لوگوں کا ریگریٹ تھا، فورتھ وہ یہ تھا کہ کاش میں اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتا۔ ویورز، مختلف طرح کے رشتے ہم اپنی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، جس میں ہمارے بہن بھائی، بچے، ہمارے والدین ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ہم سے لنک ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ویورز جو ہم خود بناتے ہیں، ہم خود چوز کرتے ہیں، ہم خود آپٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ وہ فرینڈز ہیں، وہ دوست ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں۔ دوست جو آپ کی خوشی کو زیادہ کر دیتے ہیں اور آپ کے غم کو کم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکے، وہ زیادہ تر لوگ اپنے اور کم میں مصروف رہے۔ تو آخری وقت میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایک ریگریٹ تھا۔ جو ففتھ ریگریٹ تھا اور جو لاسٹ ریگریٹ تھا بہت سارے لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ کاش میں خود کو خوش رہنے دیتا۔ بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے تھے جن کو آخری وقت میں یہ پچھتاوا رہا کہ کاش ہم حال پر راضی رہتے، ہم اور زیادہ کی تلاش میں رہے، وہ اپنی فیملیز، اپنے سٹیٹس کو، اپنے کاروبار کو، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہم ان سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے۔ تو وہ ہمیشہ ہی ایک کمپلین موڈ میں رہے اور ہمیشہ ہی ناخوش رہے اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کے ساتھ، اور اسی طرح اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکے اور اپنی زندگی کو ویسٹ کرتے رہے، ضائع کرتے رہے۔ تو اپنی زندگی کے اختتام پر ان کو یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ کاش ہم جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم اسی میں خوش رہتے، نہ کہ ہم اپنی وہ زندگی بھی ہم نے ضائع کر دی شکوے کرنے میں، کمپلینس کرنے میں۔ اس بک میں ویورز صرف یہ 5 ریگریٹس جو بتائے ہیں براؤنی ویئر نے، صرف وہی نہیں بتائے گئے، اس میں انہوں نے اپنی ایموشنل سٹوریز بھی، اس میں واقعات بھی لکھے ہیں جو مختلف کلائنٹس کے ساتھ اس کو پیش ہے۔ جب اس کے ہاتھوں میں وہ لوگ مر رہے تھے اس وقت ان کی کیا سچویشن تھی، کیا تاثرات تھے، جب وہ بستر مرگ پہ تھے، جب ایک ایک لمحہ ان کا موت کے قریب لے کے جا رہا تھا ان کو، تو اس وقت وہ کیا سوچتے رہے تھے، ان کے جو لواحقین تھے، گھر کے فیملی ممبرز تھے، وہ کیا سوچتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں اس نے ایکسپلین کی ہیں اور بتائی ہیں ہمارے لیے۔ تو اور ہمارے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو 5 ریگریٹس ہیں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم زندگی جیسے چاہ رہے تھے ہم ویسے گزار رہے ہیں، یا ہم بھی کہیں لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق زندگی تو نہیں گزار رہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم وقت اور محنت بہت زیادہ تو نہیں کر رہے، ہم اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا صرف ہم پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی فیلنگز، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیلنگز ایکسپریس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، کیا ہم اپنے حال پہ راضی ہیں یا ہم بھی کمپلینس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ہم اور کیا چیز ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اور کون سے پچھتاوے ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ جب ہم مرنے کے وقت ہوں گے، کہ قریب ہوں گے، جب ہمارا موت کا وقت قریب ہوگا، تب ہم کیا سوچ رہے ہوں گے، ہمارا کیا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تو ابھی سے اس پچھتاوے کو اگر ہم اوور کم کریں، ابھی سے ہم اس کے اوپر کام کریں، تو امید ہے کہ ہماری موت آسان ہوگی اور ہم خوش ہوں گے، کیونکہ موت ویورز ایک انیویٹیبل چیز ہے، بہت ناگزیر ہے، یہ آنی ہی آنی ہے۔ تو زندگی ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے، یہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ جو ہمارا جو باقی وقت بچ گیا ہے اس کو ہم کسی گریٹر پرپس کے لیے استعمال کریں، اور اس کو لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کریں اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کریں۔ تو یہ تو تھا ویورز آج کا ریویو۔ تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل تو وہ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی بک کے ریویو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔